ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری، اسرائیل پر 40 بیلسٹک 100 ہائبرڈ اور ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ 4 خواتین سمیت 7 اسرائیلی ہلاک، 35 لاپتہ، مجموعی ہلاکتیں 12 ہو گئیں، 14 زخمی۔ علاقے حیفا میں دھماکے، معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، عمارت کو نقصان، ریفائنری کو آگ لگ گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں دھماکے، تل ابیب میں سائرن کی آوازیں، صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق خیبر میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل پر بدر اور رماد میزائل بھی داغے۔ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو حملوں میں شدت لائیں گے، اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی پر قائم صہیونی فوج کے ایران کے مختلف شہروں میں حملے، تہران میں متعدد دھماکے سنے گئے۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ایران کی شاہراہ آئل ڈپو اور حملہ کیا اور قدرتی گیس کی 2 تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیل کے یمنی فوج کے چیف آف سٹاف محمد عبد القریم کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران اسرائیل کشیدگی، ایران نے NPT سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کروا دیا۔ سعید ایروانی کہتے ہیں کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو NPT سے الگ ہونے کے اقدام اٹھائیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج پوری اسلامی دنیا آپ کی مکمل حمایت میں متحد ہے، سعودی عرب ایران میں اپنے بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ جنوبی افریقہ نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت لی، لارڈز میں کھیلے گئے فائنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست، 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ مارکرم کی 136 رنز کی شاندار اننگز، باؤما نے 66 رنز میں جیت میں حصہ ڈالا، مولڈر کے 27 رنز، ایڈن مارکرم سینچری بنانے پر پلیئر آف دی میچ قرار، جنوبی افریقی ٹیم کا ٹرافی اٹھا کر بھرپور جشن۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ گٹھ جوڑ پھر بے نقاب، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حملوں میں امریکی حمایت کا اعتراف، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل تھی، یہ سب کچھ امریکی صدر اور امریکی عوام کی حمایت سے ممکن ہوا، اسرائیل کی فتح امریکہ کی فتح ہے، اسرائیل کے دشمن امریکہ کے دشمن ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات منسوخ، عمان نے تصدیق کر دی، عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسقط میں ہونے والے مذاکرات اب نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ سے جوہری مذاکرات بے معنی ہیں، امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے جو ہمارے خلاف حملہ آور ہے، ایسی صورتحال میں کس طرح امریکہ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ بھارت کی ایران اسرائیل جنگ پر دوگلی پالیسی، شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کا ساتھ دینے سے انکار، SCO کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، بھارت کا لا تعلقی کا اعلان، بھارتی وزارت خارجہ نے کہا بھارت اس بیان پر ہونے والی بحث کا حصہ نہیں، دیگر رکن ممالک کو اپنا موقف پیش کیا تھا، اسی تناظر میں SCO کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی بندش پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا، خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا تہران نے آبنائے ہرمز بند کی تو دنیا بھر میں خام تیل کی سپلائی لائن بری طرح متاثر ہوگی، تیل اور LNG کی بڑی سپلائی اسی راستے سے کی جاتی ہے۔ مصر میں غزہ مارچ کے غیر ملکی شرکاء سے ظالمانہ سلوک، مصری پولیس کا مارچ کے شرکاء پر حملہ، غیر ملکیوں نے غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے مارچ کا اعلان کر رکھا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔
बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फलस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा को इंतबा, कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। बोले पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना और बेमिसाल है। मुश्किल घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ है। Absolutely cannot afford this conflict to turn into Iraq 2.0 or World War III. I absolutely call on the international community to play their role to immediately impose a ceasefire. We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. A threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan. Acting on this threat would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सफारती वफद के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते। मजीद कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को दिफा का हक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह दारड़ का दो टोक पैगाम। कहा ईरान के साथ इजहारी यकजहती करते हैं, उनके गम बराबर के शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का दिफा किया। ख़त्ते में अमन कायम करने के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मानती है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को भुलाया ना कभी भुलाएंगे। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोई ऐसा फोरम नहीं जहाँ फ़लस्तीन की आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश की फैटफ इजलास में धुलाई। भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम। इजलास के दौरान चीन का पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़, रिलीफ की भरपूर हिमायत। तुर्किया और जापान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बराए खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आंधी और बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद में शाम के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दीर, सवात, मालाकंड, शांगला, एबटाबाद, पेशावर और कोहाट में झुककर चलने और बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, अटक, जहलुम, चकवाल, रावलपिंडी और सियालकोट में बारिश और यालाबारी का इम्कान।